شادی سے پہلے نہیں، ہر کام سے پہلے استخارے کا حکم ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور ہمیں کان یعلمنا کما یعلمنا آیت القرآن، جیسے حضور ہمیں قرآن یاد کراتے تھے ایسے استخارہ یاد کرواتے، اتنی اہمیت۔ اسی لیے حکم ہے کہ من استخارہ ما ندم، جو آدمی استخارہ کر کے کام کرتا ہے اس کو کبھی غم نہیں ہوتا، نقصان نہیں ہوتا۔ اور استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز بنیت استخارہ پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھتے رہیں جتنا اللہ توفیق دے۔ پھر دعائے استخارہ جو ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہاں اس کام کا نام لگی، یا اللہ میرا شادی کرنا، میرا بزنس کرنا، مکان میں خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فی عاجلہ و آجلہ فاقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اس کام میں شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فی عاجلہ و آجلہ فصرنی انو فصرف انی فقدر لی ہے سکان ثم ارضنی بہی۔ آپ کو یاد نہیں ہوگی، آج کل چھپی ہوئی دعا استخارہ مل جاتی ہے، آپ وہی دعا دیکھ کے پڑھتے ہیں، کم از کم 3 دفعہ پڑھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی خواب نظر آئے، آ جائے نہ ہے، دیکھیں کہ دل کا میدان اس کام کرنے کی طرف ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کام اللہ جس پہ راضی ہوں گے اس کے اسباب بھی پیدا ہونے شروع ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ استخارہ تو حضور سکھاتے تھے جیسے قرآن پڑھایا جاتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ استخارے جیسی نعمت دنیا میں، اچھا اور ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ، آج کل ایک بڑا رواج، اور جی فلاں بزرگ سے ہم استخارہ کروائیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ جس کا کام ہے وہ خود استخارہ کرے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، مرد ہے، عورت ہے، شادی ہے، تجارت ہے، مکان، خود استخارہ کرے۔ دوسرے استخارہ کریں گے، کیوں کریں گے؟ آج کل تو خیر ماشاءاللہ ٹیلی ویژن پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کرائے پر، 2 منٹ میں آنکھیں بند کر کے استخارہ ہو جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کون سا استخارہ، چٹکی والا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور نے استخارہ خود سکھایا، خود دعا سکھایا۔ جو آسان استخارہ ہے اس میں بھی ہے اللہم خر لی فاختر لی، 11 دفعہ یہ کریں اور اللہ سے دعا کریں۔